بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہی ہم اذان مغرب ہوگی تو ہم شب 27 رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور ممکنہ شب قدر انشاءاللہ، ایک اور شان لیلۃ القدر ہوگی۔ اور میں نے علماء کرام سے جو سنا وہ یہی کہ ماہ رمضان جس کو تمام تر مہینوں پر ظاہر ہے ممتاز قرار دیا گیا، تو قرآن میں بھی اگر رمضان کا بھی تعارف کرایا تو اسی انداز میں کرایا، اور آپ سب جانتے ہیں آیت کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو یعنی یہ رمضان کی بھی اہمیت کے لیے جو بنیادی ایک نقطہ بتایا گیا وہ قرآن پاک۔ تو آج کی شب ظاہر اسی حوالے سے منسوب ہے، تو آج کا یہ واقعہ ہے، یہ سلسلہ بھی اسی حوالے سے منسوب کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ میں اپنے لیے کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں اور پھر سارا سال قرآن پاک سے ہر انداز سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور کوشش بھی یہی تھی یکم رمضان سے کہ قرآن پاک میں ہی جو مختلف واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں، چاہے سورہ کہف کا ترجمہ ہو یا چاہے دیگر صورتیں ہوں، تو ذہن میں ہو کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ یہ آغاز کرتے ہیں کہ کفار مکہ بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت حق دے رہے ہوتے تھے تو ان کو اصل مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین یا اعلیٰ صفات ہونے کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی ایک کلام ہے، کوئی ایک جادوئی کلام ہے کہ بس جو اس کلام کو سنتا ہے اس کا دل و دماغ بدل جاتا ہے، وہ اس سے پریشان تھے۔ وہ باقاعدہ جب آپس میں نشستیں کرتے تھے تو ایک روز یہ ہوا کہ آپس میں سارے یہ بیٹھے تھے کفار مکہ اور آپس میں بات ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھو ابھی کچھ دن پہلے ایک قبیلہ دوس کا سردار آیا تھا، طفیل دوسی، اور یہ کتنا بڑا سردار ہے، وہ یہاں پر آیا تھا، وہ خود بھی اتنا بڑا مایہ ناز شاعر ہے، یہ قبیلے کا سردار تھا جو مکے آیا تھا باہر سے، اور ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہماری انتہائی کوششوں کے باوجود بھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ یعنی یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، یہ مکہ آیا، جب یہ آیا تھا تو اس کو سب نے کہا، اس کو گویا ایک نے اس کو پکڑ کے کہا کہ بھائی سب سے ملنا، سب یہ مکے آئے ہو نا، سب کچھ کر لینا، محمد سے نہ ملنا صلی اللہ علیہ وآلہ، ان سے نہ ملنا۔ تو وہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ یہ بات سن کے کہ ان سے نہ ملنا، ان سے نہ ملنا، وہ سن کے تنگ آ گیا، وہ اتنا تنگ آ گیا جیسے اس نے مطلب کانوں میں روئیاں ڈال لی کہ ہر آدمی جہاں جاتا ہوں مکے میں، یہ سوچا کہ میں کسی ایک شہر میں جاؤں اور ہر آدمی وہاں ایک ہی بات کر رہا ہوں، تو ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے، محمد سے نہ ملنا، محمد سے نہ ملنا، چونکہ یہ سب خوف زدہ تھے کہ وہ باہر سے سردار آیا ہے اور اگر یہ مل لیا سرکار دو عالم سے تو پھر یہ بھی اپنا دین بدل لے گا۔ تو یہاں تک کہ اس نے کانوں میں روئیاں ڈالی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ یار یہ میں کیا بیوقوفی کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کر رہے ہیں، مطلب ایسی کیا قیامت آ جائے گی، ایسا کیا ہو جائے گا، میں ملتا ہوں، میں ذرا جب بات ہوں۔ تو واپسی سے پہلے اس نے کہا کسی سے کہ کیا آپ مجھے ملوا سکتے ہیں محمد نام کے شخص سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس نے کہا جی آئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس شخص اس کو ملوا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ملا، سلام دعا بات چیت تعارف، اور پھر وہی ہوا جس کا ان کفار کو ڈر تھا۔ بس سرکار سے کچھ لمحوں کی ملاقات ہوئی، سرکار نے اللہ کا کلام سنایا، وہ مسلمان ہو کے چلا گیا۔ تو اب یہ کفار آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے دیکھا کہ وہ بھی آیا تھا، بس محمد نے اپنا کلام سنایا، وہ محمد کا دین واپس لے کر چلا گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ سارا مسئلہ اس کلام کا ہے، تو اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو یہ کرنا ہوگا کہ کسی طرح اس بات کا انتظام کیا جائے کہ لوگ اس کلام کو نہ سنیں، قرآن پاک کو لوگ نہ سنیں۔ اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ دیکھو ابھی تک تو ٹھیک ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھرے مجمع میں محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام یعنی قرآن پڑھ کر سنائے، ابھی تک تو یہ سب چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو کلام سناتے ہیں۔ لیکن اگر کل کو کھلے عام یہ معاملہ ہو گیا کہ قرآن پاک سب سنانے لگے ایک دوسرے کو، ہمارے خوف کہ اس سے نکل آئے اور قرآن سنانے لگے، تو پھر یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہاں پر یہ گفتگو جاری ہے
ایک اور منظر کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. ادھر یہ گفتگو جاری ہے, ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں. مجمع میں ایک فرد ایسا بھی ہے, یہ فرد وہ ہے کہ جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے خاص, یہ فرد ایسا ہے جس کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے, یہ فرد ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہے, یہ فرد ایسا ہے جو کہ بہت قابل رشک صحت بھی نہیں رکھتا. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی, یا رسول اللہ, مشرکین مکہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ بس ان کے سامنے قرآن نہ پڑھا جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص کا اس نے نام لیا کہ وہ بھی اپنے سفر میں ایک بہترین گانے والا لایا ہے, اور وہ جگہ جگہ لوگوں کو جمع کرتا ہے. گانے والے سے کہتا ہے کہ گانے سناؤ, اس سے کہتا ہے کہ حکایت سناؤ, اور اس کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ اچھا اب بتاؤ اس گانے والے کی آواز زیادہ اچھی ہے, اس کی حکایت زیادہ اچھی ہے, یا محمد کا کلام زیادہ اچھا ہے. نعوذ باللہ. اس طریقے سے کمپیریزنز کرتا ہے. تو اس صحابی نے سرکار سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں. بتاؤ کیا, کس بات کی اجازت؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چاشت کا وقت ہے, حرم سرداران قریش اور مشرکین مکہ سے بھرا ہوا ہوگا, آپ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ کہ میں جاؤں اور ان کے بیچ جا کر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں. ان کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ حیران ہو گئے کہ بھائی ماحول دیکھیے, ابھی تو اونچی آواز میں کوئی بات کرنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے گویا مترادف ہو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کے قرآن پاک سناؤں. تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. آپ تو قبیلے کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں, آپ تو مال, ابھی آگے عرض کروں گا کہ شخصیت کون ہے, ہستی کون ہے, آپ تو مال کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں, آپ تو جسمانی لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کمزور ہوں لیکن میرا رب رب العالمین ہے, یا گویا کہہ رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں, یہ کلام بہت طاقتور کا کلام ہے, یہ کلام بہت طاقتور ہے. بس مسلسل اصرار کرنے کے بعد اجازت دے دی گئی. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کعبے کی طرف صحابی گئے, وہاں مشرکین بیٹھے ہیں, وہاں سردار بیٹھے ہیں, یہ اللہ کے ولی وہاں گیا, یہ اللہ کے بندے وہاں گئے, یہ صحابہ رسول وہاں پر گئے, اور وہاں جا کر بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی. خانہ کعبہ کی فضا سورہ رحمان کی تلاوت سے گونج اٹھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ سوچئے ابھی ہم یہاں سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں, ایک سما بن جاتا ہے. اب یہ خانہ خدا کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے آج سے کئی سال پہلے کے مناظر ہیں, جو اصل منظر جو اس وقت کا ہوگا وہ تو ظاہر سے بھی مختلف ہوگا. اب آپ سوچئے خانہ خدا ہے, کفار کا مجمع ہے, اور یہ صحابی رسول وہاں جا کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں. اب کیا ہوا, ہر فرد متوجہ ہو گیا. خوبصورت آواز تھی, خوبصورت کلام تھا, لوگ مبہوت ہو کر کلام سنتے رہے, سر دھنتے رہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو یہ کلام سنوا دیا. اب یہ سلسلہ جاری ہے, سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے, سب سن رہے ہیں کہ اچانک شیطان نے ان کو خبر دی کہ ارے بے خبروں, یہ جس کلام پر تم سر دھن رہے ہو وہ کلام کوئی شاعری نہیں ہے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے. اب ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اب کیا تھا, لوگ ہوش میں آئے اور یک بارگی صحابی کی طرف دوڑے, صحابی کی طرف حملہ کر دیا.
اب کوئی منہ پر زد و کوب کرتا تھا, کوئی منہ بند کرنے کی کوشش کرتا تھا, جس سے جو ہو سکتا تھا وہ اس تشدد میں اپنے طور پہ حصہ ڈال رہا تھا. لیکن وہ صحابی تھے کہ ان کی زبان بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی, زبان سے کلام خدا جاری تھا, زبان سے کلام نہیں رک رہا تھا, کلام نے فضاؤں میں رس گھولنا تھا, رس کھولتا رہا. لیکن اب آہستہ آہستہ اب یہ آواز آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوئی, یہاں تک کہ لوگوں نے سنا کہ اب یہ آواز بند ہونا شروع ہو گئی. اب لوگوں نے دیکھا کہ صحن کعبہ میں, صحن حرم میں ایک کمزور سا آدمی ہے, زخموں سے چور ہے, تقریباً بے ہوش پڑا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہے صحابی رسول خدا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جن کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں. یعنی ایک دفعہ باقاعدہ واقعہ ہوا کہ جب ان کی, چونکہ بظاہر کوئی بہت زیادہ قابل رشک صحت نہیں تھی, تو بہت پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. تو جب کامنٹ کیا جا رہا تھا ان کی صحت کے حوالے سے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود, جن کی پنڈلیاں بظاہر پتلی پتلی ہیں, لیکن عبداللہ کی طاقت گویا احد کے پہاڑ کے مانند ہے. اور احد کے پہاڑ سے متعلق کیا کہا سرکار نے, آپ سمجھا دیں, عبداللہ کی طاقت گویا احد کے پہاڑ کے مانند ہے. اللہ اکبر. پھر یہ ثابت ہوا, اور وہ وقت بھی آیا جب ابو جہل, اب اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے, بدر کا میدان ہے, ابو جہل ہے, زمین پر گرا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کے بیٹے تھے, چرواہے کے صاحبزادے تھے, خود بھی چرواہے تھے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو اپنے ہاتھوں سے سر سے اتارا, اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. بہرحال عبداللہ بن مسعود کے سنائے ہوئے قرآن نے اب سب کو قرآن سے متعارف کروا دیا. لیکن ساتھ ہی ایک اور حیرت انگیز واقعہ بھی ہوا. سرداران قریش اپنے لوگوں پر سختی کرتے تھے کہ بھئی ہرگز تم قرآن نہ سننا, یہ تو جادو ہے, نعوذ باللہ, اس کے بول تو جادو ہیں, تبھی تو جو بھی جب سنتا ہے فوراً اس کو اثر لے لیتا ہے. لیکن یہی سرداران قریش جو اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ نہ سننا, یہی سرداران قریش راتوں کو چھپ چھپ کے سرکار دو عالم سے یہ قرآن سنتے تھے. یہ سن کے شاید حیرت ہو کہ بھئی سرداران قریش اور قرآن کا سننا, وہ بھی سرکار دو عالم کی زبانی سننا, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہوتا یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں, اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا, تہجد میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر, یعنی سوچیں کہ رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, یہاں کعبہ ہے, یہاں وارث کعبہ ہے, یہاں محبوب خدا ہے, اس کی زبان سے کلام خدا جاری ہو رہا ہے, اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا. لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا, اور جب میرے آقا بآواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, حرم میں کوئی نہ ہوتا تھا, یہی سردار کعبے کے غلاف میں چھپ چھپ کے آگے بڑھتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے. اور جب یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک روز یہ ہوا کہ بالکل غیر متوقع طور پر یہ تینوں سردار جو ایک دوسرے سے بھی یہ بات چھپاتے تھے کہ ہم رات کے وقت جاتے ہیں اور محمد کی زبان سے کلام سنتے ہیں, ایک روز یہ تینوں سردار آپس میں, تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا. واپسی پر تینوں اچانک آپس میں مل گئے, تینوں ہی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے, کہہ رہے تم تو دوسروں کو منع کرتے ہو, اب خود یہ کلام سن رہے ہو. عہد ہوا کہ اب ایسا کام نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی یہی روٹین ان کی جاری رہی. ماننا نہیں چاہتے تھے چونکہ اس سے تو ذاتی مفادات خراب ہو رہے تھے, لیکن قائل تھے. اور پھر جاتے جاتے یہ سنیے کہ جب عرب کے 10 شعراء کا مقابلہ ہوا کہ کس کا کلام سب سے بڑھ کر ہے, کلاموں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے, اور مقابلے پہ قرآن پاک کی جو بظاہر سب سے چھوٹی سورہ آیات کے اعتبار سے کوئی زیادہ, سورہ کوثر بھی شامل کر لی گئی اس مقابلے میں. اب عرب کے سارے ترم خان اپنے طور پہ, جن کو اپنی زبان میں بڑا ناز ہے, جن کو اپنے انداز میں بڑا ناز ہے, جن کو اپنے کلام میں بڑا ناز ہے, جو بڑی مشاورت کے بعد مقابلے کے لیے آئے ہیں, جانچ پڑتال کے لیے, اب سب کے کلام شامل تھے. اور یہاں قرآن پاک سے سورہ کوثر بھی شامل کی گئی. تو لکھنے والے نے لکھا سورہ کوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. لکھنے والا لکھ گیا نیچے ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بھائی, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر قانون کے مطابق سورہ کوثر اگلے مقابلے تک سال بھر کعبے میں لٹکائی گئی. اور آج بھی یہی وہ کلام ہے جو الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے.
اب ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء کرام نے بتایا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے روز ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کلام تو ہے جو بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے کہ جسے کیا ہم اس انداز سے سمجھتے بھی ہیں جس انداز سے سمجھنا چاہیے. تو بس گفتگو کا اختتام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قول سے، جس کا مفہوم ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت و رسوائی عطا فرمائے گا. تو اب بس یہ آج کے دن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس قرآن کو جتنا پڑھنا چاہیے، جس طرح پڑھنا چاہیے، کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ شکوہ جائز ہے یا نہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو گویا کہ میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، اور دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. اور قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا، مرنے لگا جو کوئی تو ہم نے اسے پڑھا. درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا. اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے، ہو جائے یہ تیار کہ بدلے کا روز ہے. اب بس محشر کا وہ لمحہ سوچئے، اور اللہ کرے کہ وہ لمحہ ہم پر نہ آئے کہ محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے. قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے، لرزہ یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے. ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے. اللہ اکبر، ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے. وہ سارے اماموں والے سارے انبیاء کے امام ہیں نا میرے آقا. تو لرزہ یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے، ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے. محروم، ارے محروم، محروم کر نہ دے کہیں کوثر کے جام سے، محروم کر نہ دے کہیں کوثر کے جام سے. قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے. اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والی شب ہے اس کے صدقے میں ہم سب کو قرآن پاک سے حقیقی طور پر آگاہ ہونے کی اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.